السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے بالکل نیچے ساتویں آسمان پر بیت المعمور بنایا ہے، اور اس کے بالکل نیچے زمین پر بیت اللہ کو رکھا ہے۔ جس طریقے سے بیت اللہ یہ انسانوں کا قبلہ ہے، جس کی جانب سارے ہی مسلمان رخ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ساتویں آسمان پر بیت المعمور یہ فرشتوں کے لیے قبلہ ہے۔ اور جس طریقے پر انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ فرشتہ جب ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے وہاں پہنچتا ہے اور داخل ہوتا ہے، تو جب وہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے تو پھر آگے فرشتے کو پوری زندگی میں دوبارہ طواف کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ طواف کر لیا تو اب دوسری مرتبہ کا کوئی موقع ہی فرشتوں کو نہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جس طریقے پر فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بیت اللہ کا طواف کرو، اور ان کے لیے اس کے طواف کو عبادت بنایا گیا ہے۔ اور یہ بیت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا کے اندر تعمیر ہوا، بلکہ
حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے زمین کا وہ حصہ تیار ہوا، وہ حصہ پیدا کیا گیا اور بنایا گیا جہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے، اور پھر اس حصے سے ساری زمین کو پھیلا دیا گیا۔ تو وہ دنیا کی تخلیق اور اس کی ابتدا اور زمین کی پیدائش کا مرکز ہے کعبۃ اللہ۔ جس وقت میں وہ زمین ساری کی ساری بن کر کے تیار ہو گئی اور آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تو ساتھ میں ان کے فرشتے بھی دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے آدم علیہ السلام کے لیے کعبۃ اللہ کو اس کی جگہ پر رکھا۔ کعبۃ اللہ یہ جس شکل میں آج موجود ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ یاقوت سے بنی ہوئی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جب ان کو بھیجا، ساتھ میں اس چیز کو بھی فرشتوں کے ذریعے سے دنیا میں اتار دیا، اور پھر فرشتوں نے اس مقام پر کعبۃ اللہ جہاں آج موجود ہے اس کی بنیادوں کو رکھا، فاؤنڈیشن کو۔ پھر وہ جنت سے لائی ہوئی جو چیز تھی اس چیز کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ چیز اس جگہ پر قائم رہی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس وقت طوفان آنے والا تھا قوم نوح کی ہلاکت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اٹھا لیا اور پھر وہ صرف بنیادیں ہی بنیادیں رہ گئی، اور اوپر کی جو شکل تھی وہ اللہ نے اپنے پاس اس کو اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جنت سے دنیا کے اندر بھیجی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو واپس اسی مقامات پر جب وقت آتا ہے تو اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور ان کو کعبۃ اللہ کی بنیادوں کے تلاش کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر بنیادوں پر زمین پر مارے تو زمین صاف ہو گئی اور بنیادیں نظر آنے لگی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے اس کی تعمیر کرتے رہے، یہاں تک کہ سارا کعبہ تیار ہو گیا، اور پھر اس موقع پر جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو بھیجا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کو اس جگہ پر نصب کر دیا، اور اسی جگہ پر آج تک بھی موجود ہے۔ اور پھر جس وقت میں وہ حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا وہ بالکل نورانی صاف تھا، سفید تھا، انسانوں کے گناہوں کی نحوست اور اس کی سیاہی کی وجہ سے وہ پتھر بھی آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاہ اور کالا ہوتا چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر تو کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اے اللہ ہم کو ہمارے مناسک سکھا دیجئے، یعنی اب جو اعمال ہم کو کرنا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حج اور عمرے کے جو مناسک تھے وہاں جا کر کے آدمی جن اعمال کو انجام دیتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ سارے کے سارے مناسک سکھائے، اور یہ جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی وہ مکہ مکرمہ کے اندر، اور یہ شہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے
بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے. جس وقت میں آپ ہجرت کر رہے تھے، آپ بار بار اپنے شہر مکہ مکرمہ کو اور پھر کعبۃ اللہ کی جانب اپنی نظریں بار بار اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے. آپ کے آنسو جاری تھے اور آپ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے کعبہ، تجھے معلوم ہے اور میرے شہر تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن ان مکے والوں نے مجھے اس شہر کے چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اسی وجہ سے میں یہ شہر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ورنہ میں تجھے چھوڑ کر کے کبھی یہاں سے جدا نہ ہوتا اور کبھی نہ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے اتنی زیادہ محبت اور لگاؤ، بلکہ ہر مسلمان کو مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے تعلق اور لگاؤ اور محبت ہوتی ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو بیت اللہ کی زیارت کریں، کم سے کم ایک مرتبہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ منورہ حاضری دیں. آپ پر جا کر کے آپ کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر کے سلام کا نذرانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرے. ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان دونوں مقامات پر پہنچائے، وہاں سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. الغرض کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرما دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج اور عمرے کے اندر کیے جانے والے مناسک سارے کے سارے سکھلائے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے مہینے کے علاوہ بھی سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ، نیک لوگ دنیا کے مختلف علاقوں سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں. اور پھر حج کے اندر تو کیا ہی کہنا، ایک انسانوں کا سمندر ہوتا ہے. الگ الگ علاقوں سے، الگ الگ ممالک سے اور الگ الگ طبیعتوں والے جب وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کی ساری سہولتیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام سب کچھ وہاں پر مہیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، اس وقت میں دعا فرمائی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس مکان کی طرف کھینچیے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو مختلف پھلوں سے، ثمرات سے اور مختلف میووں سے ان کو سیراب کیجئے، ان کو غذا پہنچائیے تاکہ وہ آپ کے شکر گزار بندے بن جائے، شاید کہ وہ آپ کی شکر گزاری کرنے لگے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت آج بھی جب حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والے وہاں پہنچتے ہیں تو بڑی سہولتیں اور آرام کی ساری چیزیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا ہے. جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے امن کی طرف اشارہ فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکے کے مشرکین کو اس امن کی طرف توجہ دلائی گئی اور یہ کہا گیا اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے مکہ شہر کو امن والا بنا دیا ہے. حالانکہ اطراف کے جو قبائل ہے، اطراف کے جو دیہات ہے، مکے کے علاوہ جو دوسرے آزو بازو رہنے والے لوگ ہیں، ان پر ڈاکو اور چور ڈاکہ ڈالتے رہتے ہیں، ان کے مال کو لوٹتے رہتے ہیں، لیکن وہ چیز مکے کے اندر تم نہیں دیکھو گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن والا بنا دیا ہے. اسی طریقے سے اور دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو آدمی مکے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو امن دے دیتے ہیں، وہ ہر چیز سے مأمون ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلامی تعلیمات کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ اگر کوئی دشمن بھی مکے کی سرزمین میں آ جائے تو پھر وہاں پر اس کو حملہ کر کے ختم کرنا، اس کو ہلاک کرنا، کسی طرح کی سزا حرم کی زمین کے اندر جاری کرنا یہ جائز نہیں ہے.
بلکہ اس آدمی کو، اس دشمن کو کسی طریقے سے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس امن کی زمین سے باہر چلا جائے، پھر وہاں جا کر کے گرفتار کیا جائے گا۔ اسی لیے اس زمین پر گرفتار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما دیا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو آدمی اس سرزمین میں آ جائے، میرے گھر کے حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ آدمی مامون ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو حدود قائم کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناسک کے سیکھ لینے کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حدود کی نشاندہی فرمائی اور بتایا کہ یہاں کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ انہوں نے پتھر رکھ کر کے اس پر مٹی بنائی اور ایک علامت اور نشان کے طور پر بنا دیا کہ اس کے آگے حدود حرم شروع ہوتے ہیں۔ جو آدمی اس حدود کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ آدمی مامون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان نشانیوں کی تجدید فرمائی۔ پھر یہ سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ ان حدود کی تجدید کا حکم فرمایا۔ اسی طریقے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تجدید کا حکم فرمایا تھا۔ الغرض کعبۃ اللہ یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے اور سارے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اسی لیے سارے ہی لوگ جو مسلمان ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر صرف ایسا ہی نہیں کہ قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا وہ صرف نماز کے اندر ہے، بلکہ دوسرے بہت سارے نیک اعمال ایسے ہیں جس میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے اس عمل کو انجام دینا یہ پسندیدہ ہے اور مستحب ہے۔ جیسے کہ وضو کا عمل، آدمی بیٹھ جائے اونچی جگہ پر اور قبلہ رخ کر کے اپنے چہرے کو وضو کرے گا تو یہ ایک مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اس کے کرنے پر آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی دعا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، اور اسی طریقے سے جب آدمی کی روح نکل جائے، مر جائے، تو اس کو بھی قبلہ روح ہو کر کے لٹا دیا جاتا ہے۔ اور قبر کے اندر بھی جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے ان سارے اعمال کو انجام دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جس طریقے سے یہ اعمال کے اندر قبلے کا ادب اور اس کی طرف رخ کر کے ان اعمال کو انجام دینے پر ثواب ملتا ہے، اس کی قبلے کی بے حرمتی کرنا یہ جائز نہیں اور اس کا کرنا مکروہ بتلایا گیا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی آدمی غسل کر رہا ہو اور اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے یا پھر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا ہے اور اپنی حاجت ضروریہ سے فارغ ہو رہا ہے تو اس وقت کے واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ جو آدمی اپنی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے جائے تو وہ قبلے کی طرف نہ اپنے چہرے کو کرے نہ اپنی پیٹھ کو کرے، بلکہ آدمی اس حیثیت پر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے کہ اس کا بایاں بازو یا اس کا دایاں بازو قبلے کی طرف ہو جائے۔ چہرے کو قبلے کی طرف کرنا یا پھر پیٹھ کو قبلے کی طرف کر دینا یہ قبلے کی بے ادبی ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ بہت ساری جائے نماز ایسی ملتی ہے جس کے اوپر کعبۃ اللہ چھپا ہوا ہوتا ہے، یا مدینہ منورہ کی گنبد یا کوئی دوسری مسجد کا نقش چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں آدمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسی جائے نماز پر اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ان تصاویر کے دیکھنے سے آدمی کا ذہن منتشر ہوتا ہے اور نماز سے ہٹ کر کے دوسرے خیالات کی طرف جا سکتا ہے، یا پھر اس کے خشوع اور خضوع کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے کمی آ سکتی ہے، تو پھر ایسی جائے نماز پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی، ان تصاویر پر نظر پڑنے سے خشوع کے اندر کمی نہیں آتی، تو پھر ایسی جائے نماز کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی جائے نماز استعمال کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر سفر کے اندر ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ساتھ میں ہے اور اگر آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے اس غیر مسلم کو یہ شبہ ہونے لگے اور یہ اندیشہ ہونے لگے کہ شاید یہ آدمی یہ جو تصویر چھپی ہوئی ہے اس کو سجدہ کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، تو پھر ایسی چیز سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارا سجدہ اس کعبے کو نہیں ہے
جو جائے نماز پر چھپا ہوا ہے، بلکہ ہمارا سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، اور ہم جھک رہے ہیں تو اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ دوسروں کے ذہن کے اندر اور دوسروں کے ذہن کو اس طرح کے شک اور شبہے کے اندر ڈالنے سے بچانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ سادی سیدھی جائے نماز جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بالکل سیدھی سادی ہے، ایسی جائے نماز کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ایک عمل جو سال میں ایک مرتبہ بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، قربانی والا عمل، اس کے اندر بھی یہی تعلیم دی گئی کہ تم جب قربانی کرنے کے لیے جانور کو لٹاؤ تو اس کو قبلے کی طرف میں پھیر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قربانی کرو اور خوش دلی سے کرو۔ جو آدمی اپنے جانور کو قبلے کی طرف لٹا کر کے پھر اس کو ذبح کرتا ہے تو اس جانور کی لید، اس کا خون، یہاں تک کہ اس کا جو اون ہے، اس کا جو چمڑا ہے، قیامت کے روز ترازو کے اندر، نیکیوں کے پلڑے کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں گی۔ اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف میں رخ کرنے کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ اور پھر کعبۃ اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 120 رحمتیں ہر روز نازل ہوتی ہیں، اور جو آدمی طواف کر رہا ہے 60 رحمتیں ان طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 رحمتیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کی طرف نظر اٹھائے ہوئے اس کا دیدار کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، آدمی جو حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے، اگر وہ آدمی تھک جائے اور کوئی عمل نہ کر سکے تو صرف بیٹھ کر کے بھی کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا، اپنی نگاہیں، اپنی نظر کعبۃ اللہ پر جمانا، اس میں بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے اگر کچھ نہ ہو سکے تو بیٹھے بیٹھے کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر جب آدمی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حرم پہنچتا ہے، جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو وہ دعا جو پہلی نظر کے وقت میں کی جائے وہ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے، اس لیے کہ وہ عشق و محبت کی کیفیت آدمی کے اندر جو ہوتی ہے، ایک طرف تو رونا اور دوسری طرف کعبۃ اللہ کی طرف نظر پڑنے کی خوشی، ان کیفیات کے ساتھ میں آدمی کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا اس موقع کے لیے سکھائی، آدمی یہ ہے کہ کچھ بھی مانگ سکتا ہے، جو دعا مانگے گے قبول ہوگی، ایک ایسی جامع دعا جس کے بعد میں آدمی ہمیشہ دعائیں کرتے رہے، ساری دعا قبول ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا سکھائی کہ جب پہلی نظر کعبے پر پڑے تو اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کی ساری زندگی کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جب آدمی نے اللہ سے یہ دعا مانگ لی کہ مجھے دعا والا بنا دے، ایسا دعا والا کہ جس کی ساری دعائیں قبول ہو، جب آپ کی وہ دعا قبول ہو گئی تو آگے زندگی میں جتنی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا۔ اسی لیے جب پہلی نظر پڑے تو خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب پہلی مرتبہ گئے ہیں تو ایک پہلی نظر پڑے گی، صرف وہ نظر مراد نہیں ہے، آدمی جتنے مرتبہ جائے گا، جب جب پہلی نظر پڑتی رہے گی تب تک کی اس کی دعا قبول ہوگی، صرف ایک مرتبہ کا جانا مراد نہیں ہے۔ اسی لیے جتنے مرتبہ بھی اللہ اپنے گھر کو بلائیں گے، جتنی مرتبہ آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پہلی مرتبہ پڑے گی، اس سفر کے اندر پہلی نظر، آئندہ سفر کے اندر پہلی نظر، ہر پہلی نظر پر آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ایک دو آیات میں آپ کو سکھلاتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ بھی کیا، جو آدمی ان دونوں آیتوں کا اہتمام کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنے گھر کو بلاتے ہیں۔ آیات کن سوروں کے اندر ہے مجھے ٹھیک طریقے سے یاد نہیں، صرف وہ دو آیات مجھے یاد ہے، آپ بھی ان کو یاد کر لیجئے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب التحیات سے اور درود ابراہیم سے اور سب چیزوں سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے ان دو آیات کو کثرت کے ساتھ میں سلام پھیرنے تک پڑھے۔ ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کے بعد میں آدمی سلام پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ اس کا تجربہ کرنے والوں نے بتایا کہ جب میں نے ان دونوں آیتوں کو پڑھنا شروع کیا تو سال میں
دو دو تین تین مرتبہ مجھے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوئی. اور وہ دو آیتیں، ایک تو یہ کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہ ایک آیت ہے. اور دوسری آیت وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. آدمی جب ان دونوں آیتوں کو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام بنا لے اور اس کی عادت ڈال لے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہم کو اپنے گھر بار بار حاضری دینے کی توفیق دیں گے. ان دونوں آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے حجاج ہیں جو ابھی حج کا موقع قریب آ رہا ہے، ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرنا، جب وہ واپس آ جائیں تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. یہ بہت سارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب بندہ حج کر کے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسی لیے ان سے دعائیں کرانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائیں. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے.